اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میں پروفیسر احسان آپ سے مخاطب ہوں اور آج میں آپ سے حروف مقطعات کے حوالے سے کچھ دلچسپ ایسے حقائق شیئر کرنا چاہتا ہوں جو قرآن پاک کی صورتوں سے ثابت ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے اپنی انہی ویڈیو کے حوالے سے بتایا ہے اور وہ قاف کے حوالے سے بھی میں نے ریکارڈ کرایا تھا کہ جو بھی حرف ہوتا ہے اس کے سورہ میں وہ رنگ نظر آتا ہے، وہ رنگ اور اس کا ڈھنگ نظر آتا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی میرے پاس آیت نمبر 30 ہے، جس میں میں آپ کے سامنے جو واقعہ ہے جس میں ملائکہ سے رب العالمین نے مخاطب ہو کر ان سے کہا کہ میں زمین پر ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں، اور پھر شیطان اور ابلیس کا واقعہ اسی کے اندر شامل ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ لانا چاہوں گا کہ اس واقعے کے اندر کتنی خوبصورتی کے ساتھ الف لام میم، دیکھیے الف لام میم تینوں کو پرویا گیا ہے، اور یہ خاص بات عرب شعراء میں عام تھی۔ وہ ایک حرف لیتے تھے اور ایک حرف لے کر پھر اس کے اوپر شاعری کرتے تھے، قصیدے لکھتے تھے، اس کے اوپر وہ نظم لکھ جاتے تھے، تو ایک طویل نظمیں بھی لکھ جاتے تھے۔ تو وہ اس پہ ثابت کرتے تھے کہ ہم کلام کے استاد ہیں، ہم استاد ہیں۔ رب العالمین نے اس کلام کے ذریعے انہیں یہ پیغام دیا کہ تم شاعری میں جو کچھ کرتے ہو وہ کیا ہوتا ہے، وہ تو صرف گل و بلبل کی شاعری ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک عظیم الشان پیغام ہے، اور اس عظیم الشان پیغام کو تم الف لام میم کے حوالے سے سنو۔ تو یہاں میں آپ کے سامنے وہ آیت پیش کرتا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب یہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھیے، آپ اس کو دیکھیے، یہ آیت نمبر 30 ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے الف لام میم پروئے گئے ہیں۔ الف سے شروع ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ لام رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ لام لام میم لام، پھر الف ملائکت، پھر انی پھر الف جائل لام، پھر الارض الف لام، پھر خلیفہ لام، قالو الف لام، پھر اتجلو الف لام، پھر اس میں دیکھیے آپ وَيُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ میم، پھر وَنُقَدِّسُ لَكَ لام، قَالَ الف لام، انی عالم الف لام میم، الف لام میم، ما لا، پھر میم الف لام الف، تعلمون لام میم۔ آپ نے دیکھا ایک آیت کے اندر الف لام میم کو کتنی خوبصورتی سے اور معنی خیز طریقے سے پرویا گیا ہے، اور یہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ سورہ بقرہ کی آپ دیکھیں گے کہ ہر آیت میں آپ کو اسی طرح سے نظر آئے گا۔ پھر آگے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علّم لام میم، آدم الف، اسماء الف لام میم، كُلَّهَا لام الف، ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر لام الملائکہ الف لام میم، پھر لام فقال انبئونی، پھر فرمایا الف لام، باسماء الف میم، پھر الف لام، پھر ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا، لا علم لنا، پھر لام الف، پھر میم، الا ما علمتنا الف لام میم، پھر لام، پھر میم، علمتنا انک انت العلیم الحکیم، الف لام میم، پھر الف لام میم۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما، پھر فرمایا الف لام میم، انبأہم باسمائہم قال علم الف لام میم، اقل لکم الف لام میم، انی عالم الف لام میم، غیب السماوات والارض وعالم الف لام میم، ما تبدون وما کنتم میم الف، پھر میم الف، پھر میم، پھر آگے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرمایا الف لام میم،
لآدم فسجدوا الا ابلیس، پھر الف لام میم، الف لام ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور پھر میم، پھر الف لام۔ یہ ہے اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں الف لام میم کو پرویا گیا ہے پوری ان تمام آیتوں میں۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں الف لام میم ہے تو یہ واقعہ ایک طرح سے بیان ہوا ہے، جہاں الف لام را ہے وہاں دوسری طرح سے بیان ہوا ہے، جہاں صاد ہے وہاں دوسری طرح سے بیان ہوا ہے۔ ہر جگہ اس کا اپنا ہی ایک رنگ ہے، اور اس رنگ میں اسی واقعے کو تو آپ دیکھیں انٹرسٹنگلی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں الف لام ہے، الف لام میم ہے، تو وہاں اس کو ابلیس کہا گیا ہے الف لام کے حوالے سے، اور جہاں الف لام را ہے وہاں اس کو رجیم کہا گیا، اور جہاں صاد ہے وہاں اسی ابلیس کو وہاں صغیر کہا گیا، اور جہاں قاف ہے وہاں اس کو قرین کہا گیا۔ تو یہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حرف کو اس پورے واقعے کے اندر پرویا ہوا ہے۔ آدم اور ابلیس کے واقعے پر مختصر سی بات کی تھی، جس میں یہ بتایا تھا کہ الف لام میم سورہ بقرہ میں آدم اور ابلیس کے واقعے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ انداز بیان میں الف لام میم کو اس طرح پرویا ہے کہ لگتا ہے کہ الف لام میم کے استعمال کو خوب ڈالا گیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں، آیت نمبر 26 اور 27 پیش کر رہا ہوں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ اسی حوالے سے جس طرح سورہ بقرہ میں 286 آیات میں الف لام میم کا استعمال کیا گیا ہے، اسی طرح سورہ آل عمران کی 200 آیات میں الف لام میم کا استعمال ویسے ہی خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ عرب شعراء کے ہاں یہ بات نئی نہیں تھی، اسی لیے بتایا گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی حروف مقطعات کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ ان کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ اسی طرح جو کفار مکہ تھے انہوں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ انداز بیان ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ تو سورہ آل عمران کی اس آیت کو دیکھیے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ ہمارے سامنے آیت ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے اس آیت میں الف لام میم کا بیان کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں الف لام میم کا عجیب و غریب استعمال ہے۔ آپ شروع دیکھیے، اللہم مالک الملک، اللہم سے لیجئے، اور اللہم میں صرف آپ نے ایک ہا ڈالا ہے اور وہ اللہم ہو گیا۔ الف لام میم کے ساتھ صرف ہا کا اضافہ کیا، اللہم۔ مالک الملک، مالک میں الف لام میم کے ساتھ کاف کا استعمال کیا ہے۔ الملک میں پھر الف لام میم کے ساتھ صرف کاف ڈالا گیا ہے۔ تؤتی الملک، وہی بات، الملک الف لام میم اور صرف کاف۔ من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، پھر الف لام میم اور پھر صرف کاف۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، الف لام صرف، انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار، الف لام پھر لام، وتولج النہار الف لام فی اللیل، وتخرج الحی من المیت۔ اب یہ پوری جو فریز ہے، الحی من المیت، الف لام پھر میم پھر الف لام میم، المیت، وتخرج المیت الف لام میم اور پھر من الحی
پھر الف لام میم، کبھی ایک سائڈ سے کبھی دوسرے سائڈ سے. اور یہ ٹیمپلیٹس جو تھے یہ الخلیل نے پہلی صدی ہجری میں یہ سارے ٹیمپلیٹس الف لام میم کے حوالے سے بیان کیے ہیں کہ عربی میں الف لام میم مال ہو سکتا ہے، مال ہو سکتا ہے، مالا ہو سکتا ہے، آلام ہو سکتا ہے، علیم ہو سکتا ہے. سارے انہوں نے دیے ہیں کہ عربی حروف کے مختلف امکانات کیا ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کل الفاظ 45 ہیں، اور ان میں الف لام میم کے مل کر جو الفاظ ہیں 9 بار آئے ہیں، اور الف اس میں 15 بار آیا ہے، لام اس میں 23 بار آیا ہے، اور میم اس میں 12 بار آئے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو مالک الملک گردانا گیا ہے. اللہ مالک الملک ہیں، حکمرانی اسی رب کی ہے، بادشاہی دینے والے، بادشاہوں کو بادشاہی دینے والے وہی ہیں، عزت اور ذلت کے مالک وہی ہیں، رزق کے مالک وہی رب ہیں، دن کے مالک وہی ہیں، رات کے مالک وہی ہیں، زندگی کے مالک بھی وہی ہیں، اور موت کے مالک بھی وہی ہیں. پس معلوم ہوا کہ ایک حق مضمون کو حق کلام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خوبصورتی کے ساتھ پرویا ہے کہ یہ بھی بتایا کہ میں دن کا بھی مالک ہوں، رات کا بھی مالک ہوں، اور زندگی کا بھی مالک ہوں، موت کا بھی مالک ہوں. حیات موت بادشاہی میری ہے، بادشاہی دینے والا بھی میں ہوں. سب کے ساتھ آپ کے سامنے جو ثبوت موجود ہے وہ یہ ہے کہ لفظ پر بھی میری حکمرانی ہے، حرف پر بھی میری ہی حکمرانی ہے. اس خوبصورتی کے ساتھ کہ ایک طرف تو پوری کائنات پر میری بادشاہی ہے، اسی طرح قلم سے نکلے ہوئے ہر لفظ ہر حرف پر بھی میری حکمرانی ہے. الف لام میم کا یہ مضمون ایک عجیب و غریب طریقے سے اس میں پرویا گیا ہے، اور عرب شعراء کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ یہ گل و بلبل کی داستان نہیں ہے، یہ حق کا ایک مضمون ہے. یہ وہ مضمون ہے جسے آپ چیلنج نہیں کر سکتے، اور یہ کلام وہ ہے جسے آپ چیلنج نہیں کر سکتے. الف لام میم کا یہ راز اس پوری سورہ میں پوشیدہ ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ جب آپ اسے پسند کریں گے تو آپ اپنے آپ سے اور اپنے محبت کرنے والوں سے اسے شیئر کریں گے تاکہ علم کا یہ دریا چلتا رہے. بہت شکریہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.